خود ابلیس کے مقابل کھڑا ہو جانا۔ ہمیں انجیلوں کے معاملے میں ایک مسئلہ درپیش ہے کہ ہم امریکی مسیحی انہیں اتنا زیادہ پڑھ چکے ہیں اور اتنے مانوس ہیں کہ ہم کسی صورتحال کی اہمیت ہی نہیں سمجھ پاتے۔ ایک انسان ہے جو ابلیس کے سامنے کھڑا ہونے کو ہے۔ آپ میں سے کتنے تیار ہوں گے؟ کوئی بدروح نہیں ہے، بدروحوں کا سردار ہے جو جنت سے نکالا گیا ہے، جسے پوری دنیا پر اختیار ہے، اور آپ کمزور، بھوکے، نیم برہنہ انسان بیابان میں اکیلے، آپ میں سے کتنے اس کے سامنے کھڑے ہونے کو تیار ہیں؟ اور پھر بھی نئے عہد نامے میں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم لڑیں اس کے خلاف، اور پھر بھی اگر ہم اسے دیکھ ہی لیں تو ہم دہشت زدہ ہو جائیں گے۔ وہ اتنی طاقتور مخلوق ہے کہ یہودا کے مطابق میکائیل، جو کہ اسرائیل کا شہزادہ ہے، میکائیل خود فرشتہ میکائیل خود اس پر نالش نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے کہ خداوند تجھے ملامت کرے۔ ایک جنگ ہے جو آسمان پر ہونے کو ہے، جس کا نتیجہ زمین کی مکمل تباہی میں نکلے گا۔ متی کے 4 باب میں بہت گہرائی ہے، اس پر ہمیں رک کر غور کرنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت، کیونکہ یسوع اسے شکست دیتا ہے بنا کسی انسانی مدد، بنا انسانی قوت کے۔ کیسے؟ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو آزمائشیں یسوع کی تھیں وہ ہم میں سے ہر ایک کے سامنے آتی ہیں۔ آج نہیں تو کل آپ آزمائے جائیں گے، شاید ان میں سے ہر ایک آزمائش سامنے آئے۔ یسوع کیسے جیتا؟ خداوند ہمیں دانائی دے کہ ہم جو کچھ پڑھیں اسے سمجھیں اور اس پر عمل کریں، کہ تاریکی اور بے خبری میں نہ رہیں، بلکہ خدا کی قوت کے ساتھ دشمن کے سامنے کھڑے ہوں اور اپنی نسل میں خدا کے کام ہوتے دیکھیں۔ ہمیں مردہ دلی اور علم کے گھمنڈ سے بچا، یسوع کے نام میں آمین۔ عام طور پر میں عنوان نہیں دیتا، لیکن آج کی تعلیم کا عنوان ہے روحانی جنگ۔ بدقسمتی سے اس لفظ کو چند مخصوص گروپوں نے ہتھیا لیا ہے اور اسے ایک عجیب چیز بنا ڈالا ہے، حالانکہ اس کا مطلب یہی ہے۔ یہ روح کی جنگ ہے اور یہ حقیقت ہے۔ سنیں، اگر آپ نہیں جانتے کہ آپ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں آپ کی روح اور خدا کے دشمن کے ساتھ، تو ضروری ہے کہ آپ آج اسے جان لیں، کیونکہ یہ حماقت ہوگی کہ آپ جنگ عظیم دوم میں ہوں اور آپ کو پتہ نہ چلے کہ آپ پہ گولیاں چل رہی ہیں۔ آپ ہیں، اور اس کا مطلب آپ کی روح کی تباہی ہو سکتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ ہم ایک بہت اہم چیز پڑھنے جا رہے ہیں۔ مجھے پتا ہوتا کہ بچے یہاں ہوں گے تو میں یہ موضوع نہ چنتا، لیکن چلیں اب شروع کرتے ہیں۔ ہم ابلیس کے ساتھ جنگ میں ہیں اور ہم ابلیس کے دشمن ہیں، اس کے فرشتوں کے دشمن اور اس کے پیروکاروں کے بھی دشمن۔ خداوند یہ کہتا ہے، چرچ کے دور کی بات کرتے ہوئے یسوع لوکا کے 10ویں باب میں یہ کہتا ہے، دیکھو میں نے تمہیں اختیار دیا کہ دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ۔ کون ہے دشمن؟ متی 13:39 میں یسوع اپنے شاگردوں کو واضح طور پر بتاتا ہے کہ دشمن ابلیس ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ آپ کو دشمن پر اختیار ہے، آپ کو اختیار ہے ابلیس پر، اور یہ ایک جنگ ہے۔ پولس دوسرے کرنتھیوں کے 10ویں باب میں کہتا ہے، ہم انسان ہیں، ہم جسم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، لیکن ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں، کیونکہ ہماری لڑائی روحانی ہے۔ آپ ابلیس کو گھونسا نہیں ماریں گے، گولی نہیں چلائیں گے، کاٹیں یا پھاڑیں گے نہیں۔ آپ کے ہتھیار یہ نہیں۔ ہمیں افسیوں کے 6 باب میں خدا کا بختر لگانے کو کہا گیا۔ یہ بختر نظر نہیں آتا۔ پھر آگے اس بختر کی تفصیل ہے: ایمان، فرما برداری، امید، خدا کا کلام۔ افسیوں 6 میں ہمیں یہ فہرست ملتی ہے۔
خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو۔ حقیقی جنگ ہے یہ مزید واضح ہو جائے گی اور آپ اس کا بہتر طور پر مشاہدہ کر سکیں گے جب بڑی مصیبت آئے گی۔ جب کلام کے مطابق آسمان پر ایک جنگ چھڑے گی، میں اس کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں، اور ابلیس زمین پر ہوگا۔ اور اس وقت کو مکاشفہ کے 12ویں باب میں بڑی مصیبت کہا گیا ہے۔ اس وقت آسمان پر ایک جنگ چھڑے گی۔ آپ آسمان میں گیت، عبادت اور خدا کے بیٹے کو دیکھتے ہیں۔ آپ برے کو دیکھتے ہیں کہ وہ باپ کے ہاتھ سے کتاب لیتا ہے۔ آپ بلور کی مانند سمندر دیکھتے ہیں اور آپ رنگین کو سے قزا دیکھتے ہیں، اور اتنی خوبصورت اور شاندار چیزوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بہت بڑی جنگ، آسمان پر جنگ شروع ہوتی ہے، اور مقرب فرشتہ اور اس کے فرشتے جو خداوند کا حکم مانتے ہیں وہ اژدہے سے لڑتے ہیں جو ابلیس ہے، اور ابلیس اور اس کے فرشتے لڑتے ہیں۔ وہ آسمان پہ ہیں اور جنگ جاری ہے۔ زمین والے یہ سب نہیں جانتے، وہ آسمان کو نہیں دیکھ سکتے، نہیں جانتے کیا ہو رہا ہے، لیکن حقیقت ہے۔ اور اژدہا گرا دیا جاتا ہے آسمان سے، اور مکاشفہ 12 میں لکھا ہے کہ اژدہا قہر میں تھا، اور اس نے ان کے ساتھ جنگ کی جنہوں نے یسوع کی گواہی دی تھی۔ ابلیس مسیحیوں کو مارنے آئے گا، اور آئے گا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ آئے گا بڑی مصیبت کے وقت۔ کیا آپ تیار ہیں ابلیس پر قابو پانے کے لیے؟ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کہاں کھڑے ہونا ہے تو آپ کی زندگی بچ سکتی ہے۔ ایک مسیحی کو اس مقام پہ ہونا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ بادشاہ جو بڑی مصیبت میں ابلیس کے ساتھ ہوں گے، وہ یسوع مسیح کے خلاف لڑیں گے، اور یسوع مسیح ان پر غالب آئے گا، کیونکہ وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جو بلائے ہوئے اور برگزیدہ اور وفادار اس کے ساتھ ہیں۔ ہم جیتیں گے۔ بائبل کہتی ہے کہ میں نے ایک حیوان دیکھا جو مخالف مسیح ہے، اور آج ہم اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ پھر میں نے اس حیوان اور زمین کے بادشاہوں اور ان کی فوجوں کو اکٹھے دیکھا، یسوع کے خلاف اور اس کی فوج کے خلاف۔ یہ کہتی ہے بائبل۔ اگلی مرتبہ جب آپ گناہ کی آزمائش میں پڑیں تو سوچیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ یہ واقعی ایک جنگ ہے، اور اس میں آپ کی مرضی ہے کہ بارودی سرنگ پر پاؤں رکھ کر اپنے چیتھڑے اڑا دیں، یا خداوند خدا کی سرکردگی میں ڈٹ کر کھڑے رہیں اور دشمن سے لڑیں جو آپ سے دور کر دیا جائے گا۔ یہ نشے کرنے یا نہ کرنے کی بات نہیں، یہ آپ کی روح کی بات ہے۔ یہ زنا کرنے یا نہ کرنے کی بات نہیں، آپ کی روح کی بات ہے۔ ہم جسم میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن ہماری جنگ جسمانی نہیں۔ 1 ملینیم یعنی 1000 سال بعد بھی جب شیطان قید میں رہا، مکاشفہ میں لکھا ہے، اسے تھوڑی دیر کو آزاد کیا جائے گا، اور لکھا ہے، اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان کو قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور وہ قوموں کو گمراہ کرے گا۔ اور وہ کیا کرے گا؟ وہ لڑائی کرے گا، جنگ کرے گا۔ اور لکھا ہے کہ وہ قوموں کو اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا لڑائی کے لیے، اور وہ مقدسوں کی لشکرگاہ گھیر لیں گے۔ یہ ایک حقیقی لڑائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اسے دیکھ نہ سکیں، اس کا عملی تجربہ نہ کر سکیں، لیکن آپ اس میں شامل ہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ کوئی جھوٹا مذہبی عقیدہ نہیں، ایک حقیقت ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے متی کا 4 باب لکھا گیا کہ ہم روحانی نقطۂ نظر سے دیکھ سکیں کہ حقیقت میں میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس وقت، اور اسے ایوب کی کتاب کی طرح آشکار کر دیا گیا تاکہ ہم دیکھ سکیں یسوع کو ابلیس کے مد مقابل، اور جان سکیں کہ کمزور ترین ابن آدم بھی ابلیس سے بڑا ہے۔ خدا کا فرما بردار ایک حقیقی ایماندار، پھر کہوں گا، خدا کا فرما بردار ایک حقیقی ایماندار ابلیس کے خلاف لڑائی سے نہیں بچ سکتا، جو پہلے ہی اربوں کھربوں لوگوں کی روحیں ہمیشہ کے لیے لے چکا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ پاتال کو آسودگی نہیں، اور وہ وہاں کیسے پہنچے؟ یہ جنگ ہار کر۔ اور بائبل کہتی ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اور یہ بھی کہ ابلیس ہمارے خلاف ہے۔ یسوع نے کہا کہ وہ چرانے اور مار ڈالنے کو آتا ہے، لیکن میں زندگی دینے
متی 4 میں ہم ایک آزمائش دیکھتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ یسوع ہار جاتا تو کیا نتیجہ نکلتا؟ اگر یسوع اگلی 13 آیتوں میں ہار جاتا، اگر وہ ایک لمحے کے لیے ہتھیار ڈال دیتا، میرے اور آپ کے پاس کوئی امید نہ رہتی۔ یہ بہت سنجیدہ اور بڑی لڑائی ہے۔ عبرانیوں 12 میں ہے کہ ہمیں یسوع پر غور کرنا ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہے، کیونکہ اس نے گناہ گاروں کے ہاتھوں اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اور ہم اس پر غور کریں تاکہ ہم بے دل ہو کر ہمت نہ ہاریں۔ یعنی آپ بے دل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں چوکنا رہنے کو کہا گیا ہے۔ یہ ہمیں جگانے کے لیے ہے۔ آج کی تعلیم بہت اہم ہے۔ پتہ نہیں میں اس تعلیم کے دونوں پہلوؤں پر بات کر سکوں گا آج، لیکن کوشش کروں گا کہ وقت پر ختم کروں۔ اگلی 30 آیتوں میں ہم 2 طرح کی آزمائشیں دیکھیں گے، ذاتی اندرونی آزمائشیں، یسوع اکیلا ہے، اور ہم ایک خارجی اور بیرونی آزمائش دیکھیں گے جب ناصرت میں اسے مارنے کی کوشش کی گئی۔ دونوں روحانی تھیں۔ جب وہ اکیلا تھا یا بھیڑ میں تھا، دونوں روحانی تھیں۔ ہر آزمائش، اندرونی یا خارجی، جو آپ کے سامنے آئے وہ روحانی ہوتی ہے۔ ایک اختتامی بات، اگر آپ نوٹس لے رہے ہیں تو متی 4 میں یہ لکھتے جائیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یسوع ہر آزمائش کا جواب دعائے ربانی میں دیتا ہے۔ پہلی آزمائش کیا تھی؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بتائیں۔ پتھر سے روٹیاں بناؤ۔ یسوع نے کیا دعا سکھائی؟ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ ٹھیک؟ دوسری آزمائش کیا تھی؟ اگلی آزمائش تھی، اس سے اپنی سلطنت بنا لے۔ یسوع ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے کہ میری نہیں، تیری بادشاہی آئے۔ آخری آزمائش تھی کہ میری مرضی ہے کہ خدا اپنے وعدے پورے کرے۔ یسوع دعا کرنا سکھاتا ہے کہ میری نہیں، تیری مرضی پوری ہو۔ یسوع دعا کرنا سکھاتا ہے۔ میرے خیال میں متی کے 4 اور لوکا کے 6 باب میں گہرا تعلق ہے۔ میرے خیال میں دونوں ایک دوسرے سے متعلق ہیں۔ چلیں اب شروع کریں۔ 4 باب پہلی آیت۔ پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرا۔ یہ ویسا نہیں جو آپ سوچتے ہیں۔ یہاں درخت، جھاڑیاں اور ریچھ نہیں ہیں۔ میں نے یہ بیابان دیکھا ہے۔ خدا کے فضل سے میں اسرائیل گیا ہوں، میں نے یہ بیابان خود دیکھا ہے۔ یہ مریخ کے جیسا ہے، چٹانیں، گرد، دھوپ اور موت، اور آپ پانی کی بس امید ہی کر سکتے ہیں۔ آپ خوش قسمت ہوں گے اگر آپ کو پانی مل جائے۔ یسوع کو روح کی ہدایت ہے، وہ پانی سے بپتسمہ پا چکا، روح القدس سے بھر چکا۔ اس کے باپ نے اسے برکت دی۔ متی 3 میں کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ خدا کا روح اس پر اترا، سب کچھ ٹھیک ہوا، اور اب اسے آزمائش کے لیے لے جایا جا رہا ہے کہ وہ آزمایا جائے۔ کیوں؟ آپ کے لیے، میرے لیے، کیونکہ روئے زمین پر موجود ہر مرد اور عورت کی آزمائش ہوگی۔ یسوع کو آزمائش میں ڈالا جائے گا، یہ بتانے کے لیے کہ خدا آپ کی مدد کر سکتا ہے، اور یسوع آپ کے لیے فتح لائے گا۔ بائبل کہتی ہے کہ ہمارا سردار کاہن یسوع ایسا نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمدرد نہ ہو سکے۔ وہ گناہ سے پاک تھا، لیکن ہماری طرح ہر طرح سے آزمایا گیا۔ اگر آپ آج آزمائے جاتے ہیں، آپ کی جو بھی آزمائش ہو، میں کہہ سکتا ہوں کہ یسوع اس میں سے گزر چکا ہے۔ اور ایک انتہائی اہم بات، یہ نہ کہیں کہ آپ قابو نہیں پا سکتے، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی آزمائش ایسی نہیں ہے جس سے ہر انسان نہ گزرا ہو، اور خدا وفادار ہے۔ آزمائش کے ساتھ وہ آپ کو اس سے بچنے کا راستہ بھی دکھائے گا کہ آپ اس کو برداشت کر سکیں۔ یہ لکھا ہے، ہم سب کے ساتھ ہونا ہے۔ یسوع ہمیں سکھائے گا نکلنے کا طریقہ، لیکن یہ نہیں کہ وہ شیطان کے آگے چیختا چلاتا دوڑے۔ مقابل کھڑے ہو کر لڑنا، یعقوب 4:7۔ اور ابلیس اسے 40 دن تک آزماتا رہا، بہت لمبا وقت ہے۔ ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا، اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی۔ یسوع یہاں بہت کمزور ہے۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں۔
کہ شیطان آپ کے کمزور ترین لمحے میں آتا ہے بڑی حکمت عملی کے ساتھ۔ ان کی لڑائی ہوئی ہے، اب اسے خوبصورت عورتیں دکھانے کا وقت ہے۔ یہ مالی مشکلات کا شکار ہے، یہ وقت ہے اس کے پاس ایسا دوست بھیجنے کا جو اسے جوئے کے لیے لے جائے۔ یہ بڑی غیر معمولی اور عیاری کی بات ہے کہ شیطان کس طرح آزمائشوں کے وقت کا تعین کرتا ہے۔ مجھے برسل سپراؤٹ کی آزمائش کبھی نہیں ہوئی۔ جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو اسے پتا ہوتا ہے کہ میرے لیے یہ آزمائش نہیں ہے، اس کی بجائے میں مر جاؤں گا۔ لیکن جب مضبوط ہوتے ہیں تب بھی ایک خطرہ ہے۔ پولس خبردار کرتا ہے کہ جب ہم مضبوط ہوں کہ شیطان ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ یسوع بھی یہی خبرداری دیتا ہے۔ وہ سب جو سمجھتے ہیں کہ مسیح میں مضبوط ہیں، اس لیے جو یہ سمجھے اسے قائم رہنے دو جب تک وہ گر نہ جائے۔ اگلی آیت، کوئی آزمائش نہیں جو آپ سے پہلے اوروں کے سامنے نہ آئی۔ شیطان ہر طرح سے فائدے میں ہے، نہ کوئی خوراک، نہ کوئی ساتھی۔ اس کے برعکس جب اسے بپتسمہ دیا جا رہا تھا یردن کے کنارے تو وہاں بہت لوگ تھے، لیکن اب اس کے پاس کوئی نہیں ہے ابلیس کے سوا۔ اور یسوع نے یہ اس لیے کیا کہ ہم جیت سکیں، کہ وہ پاک ہو کر ہر طرح سے آزمایا گیا تاکہ وہ مجھے اور آپ کو فتح دے سکے۔ ایک اضافی بات، اور ایسی بہت سی باتیں میں آپ کو بتاؤں گا، اسے حاشیے پر لکھ لیں، پاس رکھیں۔ یسوع کی آزمائش ہوئی، کیا اس نے گناہ کیا؟ تو پھر کیا آزمائش گناہ ہے؟ اور اب اس بارے میں سوچتے ہوئے دوبارہ بولیں، کیا آزمائش گناہ ہے؟ سو پھر کوئی ایسی خواہش جو آپ کے اندر ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ خواہش آپ کے اندر کی گناہ ہو۔ شیطان آپ سے جھوٹ بولے گا، وہ آپ کو آزمائے گا، اور جب آپ اس کا شکار ہو جائیں، اگر آپ جیت بھی جائیں، وہ آپ پر الزام لگائے گا ناکامی کا، کیونکہ آپ آزمائش میں پڑ گئے۔ یسوع کو آزمایا گیا، بائبل میں یعقوب 1:14 میں لکھا ہے، اسے بھی لکھ لیں، آزمائش کا مطلب گناہ نہیں۔ یعقوب 1:14-15 میں لکھا ہے، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ خواہشیں، اسے لکھ لیں، آپ کی خواہشیں۔ خواہش کرنا گناہ نہیں ہے۔ اگر میں بھوکا ہوں اور آپ میرے پاس سے گزریں اور آپ کے ہاتھ میں ایک کیک پکڑا ہو، مجھے فوراً اس کی خواہش ہوگی۔ ٹھیک، خواہش کرنا گناہ نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، لیکن جب پھر خواہش حاملہ ہوتی ہے، لکھا ہے، تو گناہ پیدا کرتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سادہ بات ہے، یعقوب 1:14-15 میرے الفاظ میں، جب خواہش اپنی مرضی کرتی ہے تو آپ گناہ کرتے ہیں۔ خواہش اور مرضی میں فرق ہے۔ خواہش کرنا نہیں بلکہ مرضی کرنا، خواہش کے مطابق سب کچھ کر ڈالنا، یہ گناہ ہے۔ وہ آزمائش میں ہے، بھوکا ہے، اور ابلیس اس سے کہتا ہے، واو، اس سے بات کرتا ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو پتھر سے کہہ کے روٹی بن جائے۔ اکثر آپ کے دماغ میں بحث ہوتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہی ہیں۔ پتہ ہے، ایک مرتبہ پطرس یسوع سے بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا، صلیب کی طرف مت جاؤ، یہ غلط ہے، یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے، اور یسوع نے کہا، اے شیطان دور ہو۔ وہ شیطان سے بات کر رہا تھا۔ کیا اس نے پطرس کو شیطان کہا؟ پطرس شیطان نہیں، پطرس چٹان، جس پر خداوند اپنی بنیاد قائم کرے گا۔ ذرا سوچیں اس پر۔ شیطان نے پطرس کے دماغ میں ایک سوچ ڈالی تھی۔ لکھا ہے کہ شیطان یہودا میں اتر گیا اور اس نے یسوع سے دغا بازی کی۔ تو جب آپ کے دماغ میں کوئی تضاد ہوتا ہے تو صرف آپ نہیں ہوتے۔ یہی روحانی جنگ ہے۔ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ پاگل نہیں ہیں۔
ایرن تمہارا دل چاہ رہا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیوں نہیں؟ یہاں میں کس کے ساتھ بحث کر رہا ہوں؟ جب کسی خواہش کے بارے میں آپ کے اندر تضاد ہو تو احتیاط کریں۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ نہیں کرنا تو آپ ایک مہلک روحانی جنگ میں ہیں۔ ایک گہری سانس لے کے متی باب نمبر 4 کھولیں۔ جب آپ کے اندر ایک اندرونی جنگ ہو تو اسے پڑھیں اور یاد رکھیں۔ یاد رکھیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیں کہ خدا نے کہا پہلے یوحنا 4 میں کہ تم خدا کے ہو۔ اے بچوں، تم ان پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ آپ جیت گئے، وہ آپ کے اندر ہے۔ ایسی جنگ میں آپ کے پاس وہ فتح ہے جس پر یسوع غالب آیا، اور وہ آپ کے اندر رہتا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ مسیح آپ کے اندر جلال کی امید ہے۔ یسوع آپ کے اندر ہے۔ اگر اس نے شیطان کو ایک بار ہرایا تو پھر ہرا سکتا ہے۔ سو گہری سانس لیں اور سمجھیں کہ آپ جنگ میں ہیں، اور اس تعلیم پر عمل کریں۔ یہ کیا ہے؟ کھانا کھاؤ، روٹیاں بناؤ۔ یہ نارمل خواہش ہے۔ 40 دن کی بھوک کے بعد یہ ایک نارمل خواہش ہے۔ آزمائش کیا ہے؟ کھانے میں کیا گناہ ہے؟ اسے بیابان میں کون لے گیا تھا؟ خدا کا روح۔ اگر وہ روح القدس کی ہدایت پر عمل نہ کرتا تو بیت لہم واپس جا کر گھر میں کھانا کھاتا۔ اسے پتھروں کو روٹی بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ کیوں بھوکا ہے؟ کوئی بتائے مجھے وہ کیوں بھوکا ہے؟ یسوع ہمیں استثناء کے 8ویں باب میں اس کا جواب دیتا ہے۔ وہ موسیٰ کی زبان سے کہتا ہے، تجھ کو عاجز کیا، تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، کہ تجھے سکھائے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے۔ لکھا ہے کہ یسوع نے فرما برداری اپنی تکلیفوں سے سیکھی۔ وہ انسان ہے، وہ پوری طرح خدا ہے، لیکن انسانی جسم میں اس کی ضرورتیں ہیں۔ خوراک ان میں سے ایک ہے۔ اور اس نے بیابان میں کیا سیکھا؟ مجھے اپنی جسمانی خواہشوں سے زیادہ خدا پر اعتبار ہے۔ یہ تھا سبق۔ پھر ابلیس آیا اور اس نے کہا بہت سبق سیکھ لیے، اب تمہاری خواہشیں پوری کرنے کا وقت ہے۔ اول یوحنا 2:16 میں ایک فہرست ہے، اسے بھی نوٹس میں لکھیں۔ اول یوحنا 2:16، 3 آزمائشیں۔ آیت 15 میں دنیا کی چیزوں سے محبت نہ رکھو، کیونکہ جو دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں۔ یعنی جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، یہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ تو یہ 3 چیزیں سامنے آئیں تو یہ خدا کی طرف سے نہیں ہیں۔ خدا کی طرف سے نہیں ہیں۔ جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی۔ پہلے جسم کی خواہش۔ خواہش کا مطلب ہے تمنا، چاہ۔ جسم کی خواہش، کیا جسم کو خوراک کی ضرورت نہیں؟ یقیناً، لیکن خوراک کے علاوہ بھی چیزیں ہیں۔ یہ آپ کا اگلا کش ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کسی حقیقی جسمانی نشے کا شکار ہوں، قانونی یا غیر قانونی کچھ بھی، چاہے وہ کوکین ہو، ہیروئن ہو، شراب ہو، تمباکو ہو، آپ کا جسم کہتا ہے ابھی دو۔ یہ خدا نہیں ہے۔ خدا نہیں کہہ رہا کہ جسم کا تقاضا پورا کرو۔ وہ کہتا ہے میرے پیچھے چلو۔ یہ آپ کے آرام و آسائش بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا ایئر کنڈیشنڈ گھر یا آرام دہ جوتے، بالوں کا بہترین سٹائل ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ آپ روحانی ہیں، آپ کی توجہ روحانی چیزوں پر ہونی چاہیے۔ پولوس خبردار کرتا ہے، نئے جنم کا مسیحی ہوتے ہوئے بھی اگر آپ کی توجہ دنیا کی چیزوں پر ہے تو پولوس کی تنبیہ سن لیں۔ پہلا کرنتھیوں 6:12، سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں، یعنی میں چاہوں تو کھاؤں یا نہ کھاؤں، دونوں طرح سب چیزیں میرے لیے روا ہیں، مگر سب چیزیں مفید نہیں۔ بہت سی روا چیزیں آپ کے لیے بالکل مفید نہیں، آپ کی روحانی زندگی کے لیے۔ سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں، مگر اصول یہ ہے، لیکن میں کسی چیز کا پابند نہ ہوں گا۔ یہاں پابندی کے لیے ماسٹری کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ میں کسی بھی چیز کی غلامی کے نیچے نہیں آؤں گا۔
چاہے کچھ بھی ہو، پانی ہی کیوں نہ ہو، میں کسی چیز کی غلامی کے نیچے نہیں آؤں گا۔ میرا ایک خداوند، ایک خدا ہے، اور وہ میرا جسم نہیں۔ یسوع یہاں یہی کہہ رہا ہے۔ یہ معمول کی آزمائش ہے، ہر انسان کے لیے یہ آزمائش ہے، جب جسم کچھ مانگتا ہے اور خدا کہتا ہے میں تمہارے لیے یہ نہیں چاہتا۔ کھانے پیٹ کے لیے ہیں اور پیٹ کھانے کے لیے، پولس کہتا ہے، لیکن خدا ان دونوں کو نیست کرے گا۔ دوسرے الفاظ میں ایسی عارضی جسمانی چیزوں پر نظر نہ رکھیں۔ تو یسوع بتاتا ہے کہ پوری طرح خدا پر بھروسہ کیسے کریں۔ کیا خدا جانتا ہے کہ آپ کو خوراک چاہیے؟ یسوع نے خود کہا کہ ہاں، خدا جانتا ہے، وہ پرندوں کو بھی کھلاتا ہے، وہ تمہیں بھولا نہیں ہے۔ اور یسوع نے ہمیں سکھایا، جسمانی ضرورتوں پر توجہ نہ رکھو، بلکہ اس پر توجہ رکھو جو ان ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اس نے سکھایا ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ اپنی جسمانی ضرورتیں خود پوری کرنے کی بجائے اس نے سکھایا، باپ سے کہو، اے باپ، میری یہ ضرورت ہے، مجھے اس میں تیری مدد کی ضرورت ہے۔ اور میں سچ کہتا ہوں، جنہوں نے نشے سے جان چھڑائی وہ بتائیں گے کہ انہوں نے ایسے ہی جان چھڑائی۔ انہوں نے کہا، اے باپ، میں نشہ چھوڑنے کی تکلیف میں ہوں، مجھے ضرورت ہے کہ تو میری ضرورت پوری کرے، ورنہ میں واپس لعنت میں پڑ جاؤں گا۔ اور خدا مدد کرتا ہے اور آپ کو روز کی روٹی دیتا ہے، اور وہ سب کچھ جو آپ کے جسم کی ضرورت ہے۔ میں نے بارہا یہ دیکھا ہے، روٹی نہ بنائیں، آزمائش کے آگے ڈھیر نہ ہوں۔ یسوع نے اس کو جواب دیا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے ہی جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ ایک اور اضافی بات، اور میرے پاس اتنی اضافی باتیں اس لیے کہتا ہوں کاغذ نکالیں۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن دیکھیں کہ یسوع ہر آزمائش کا جواب خدا سے دیتا ہے۔ خدا کا کلام، خدا کی عبادت، خدا کی آزمائش نہ کرنا، تینوں میں خدا اس کے جواب میں ہے۔ خدا، میں نہیں، خدا، خدا۔ وہ ابلیس سے کہتا رہا، اچھا خدا، خدا، خدا۔ ابلیس چاہتا تھا کہ اس کی بات ہو، یہاں تک کہ بادشاہی بھی، اگرچہ وہ زمین کی بادشاہی کا بھی وارث ہے، وہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، کیونکہ یہ اس کی بات نہیں۔ اسے اختیار اس کے باپ سے ملنا ہے۔ اگر باپ چاہے تو میں بادشاہی لوں گا، ورنہ صلیب پر مر جاؤں گا۔ ایسے جینا ہے ہمیں۔ ہم لوگ بہت خود غرض ہیں، ہم میں سے ہر ایک، ہماری زندگیوں میں ہماری ضرورتیں سب سے اہم ترجیح ہوتی ہیں، اور یسوع لوکا 9 میں کہتا ہے، اپنی صلیب روز اٹھاؤ۔ آپ نے روکنا ہے خود کو اس آزمائش کے آگے ڈھیر ہونے سے۔ یسوع نے 40 دن کی بھوک کے بعد یہ کیا، اور جب وہ آپ کے اندر زندہ ہے تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ جسمانی خواہشوں کی آزمائشوں پر فتح تب ملتی ہے جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کی جسمانی زندگی اتنی اہم نہیں جتنی روحانی زندگی، اور یہ کوئی فطری حالت نہیں۔ پولس زندگی کے آخر میں رومیو 8 میں یہ کہنے کے قابل ہوا، اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ اس نے کہا، میں نے بہت کچھ برداشت کیا، جہاز کا تباہ ہونا، قید، بھوک، سنساری، دغابازی، تکلیفیں، یہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں جو وہاں ہے، روحانی دنیا میں۔ اس نے یسوع سے یہ سیکھا۔ یسوع نے آزمائشوں کا کیسے مقابلہ کیا؟ کیا اس کے پاس کوئی خاص طاقت تھی خدا کا بیٹا ہونے سے؟ جیسے ایونجرز کی فلموں میں ہوتا ہے کہ بدروح کیسے نکالیں الیکٹرک زیپر سے؟ نہیں، یہاں وہ ایک بھوکا کمزور شخص تھا جس نے کہا خدا، اور وہ خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہے۔ استثنا باب 8 کے مطابق وہ خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہے۔ کلام میں بہت طاقت ہے دوستو، بہت طاقت ہے، مگر اس وقت جب اس پر عمل کیا جائے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ سٹیل کا ایک کانٹا لے کر وہاں اس ساکٹ میں، اس پلگ میں ذرا ڈالیں، تو آپ کو اس کی طاقت کا اندازہ ہوگا، ہے نا؟ لیکن جب تک کوئی یہ کر نہ لے تو دیوار سے لگ کے کھڑا ہونے سے کوئی نہیں ڈرتا۔ خدا کا کلام کاغذ پر لکھے ہوئے بہت سے الفاظ کا مجموعہ ہے، اگر عمل نہ کیا جائے۔
यसू ने पढ़ा और हुक्म पर अमल किया कि मूसा ने कहा था, इंसान रोटी से ही नहीं जीता। मैं इस पर अमल करूंगा। मैं रोटी की गुलामी नहीं करूंगा। मैं जिस्म की ख्वाहिश का गुलाम ना होऊंगा। वो इस्तिस्ना 8 का हवाला देता है, जहां मूसा भी ऐसी सूरत हाल पर बात कर रहा है। जब बयाबान में सफर के बाद मूसा उन्हें बता रहा है कि उनके साथ क्या हुआ, वो कहता है कि तुम्हारी भूख की वजह यह थी कि खुदा ने भूखा होने दिया। खुदा ने तुम्हें बहुत भूख लगने दी और फिर उसने तुम्हें मन खिलाया जिस पर तुम बुड़बुड़ाए, ताकि तुम हर रोज ये सीखो कि खुदा रोटी देता है। क्या आप मानते हैं कि खुदा रोटी देता है या फिर आप खुद घर लाते हैं? आज सुबह जब मैं इसके बारे में दुआ कर रहा था, मैंने अपनी जिंदगी के मुश्किल वक्तों के लिए खुदा का शुक्र किया। जब हमारे पास कुछ नहीं बचता था, मैं कभी भूखा नहीं रहा। खाना कैसे आता रहा? खुदा के फजल से। उसे मेरी जरूरत पता थी और उसने खाना दिया। मैं जेसन के साथ समंदर पार लोगों को मिलकर बहुत हैरान होता हूं। उन्हें मर जाना चाहिए। मुझे नहीं पता वो चावल भी कैसे खरीदते हैं। वाकई क्या ये भेद नहीं, बस मिलते हैं। खाने पर अपनी तवज्जो ना रखें, जिस्मानी ख्वाहिशों पर तवज्जो ना रखें। अपनी जिंदगी में कलाम पर अमल करें। अगली आजमाइश। सो ये पहली नाकाम हुई, तो क्या खुदा आपको जिस्मानी ख्वाहिशों पर फतह दे सकता है? जवाब क्या है? हां, यसू ने ऐसा किया और कर सकता है और करेगा। और अगर आप किसी जिस्मानी आजमाइश का शिकार हैं तो कोई गैर मामूली बात नहीं, आप अकेले नहीं, यसू ने भी आजमाइश का सामना किया। अगर आप नशा करते हैं, अगर आप अपनी किसी भी जिस्मानी ख्वाहिश के ताबे हैं, तो यसू ने उसको शिकस्त दी और वो आपको फतह की ताकत देगा। ये उसका वादा है, उसके नाम की बात है और ताकत खुदा के कलाम से आती है। यही कहता है वो। चलिए अगली की तरफ चलें। जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। आंखों की ख्वाहिश के लिए एक दूसरा लफ्ज कौन सा है? यह लफ्ज है हिरस। इसे अपने पास लिख लें। मुझे भी यह जानकर हैरत हुई, हिरस। और इब्लीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में दिखाईं। और इब्लीस ने उससे कहा, मैं ये सारा इख्तियार तुझे दूंगा और उनकी शान शौकत, क्योंकि ये मेरे सपुर्द है और जिसको चाहता हूं देता हूं। बस अगर तू मेरे आगे सजदा करे तो ये सब तेरा होगा। आंखों की ख्वाहिश। शायद आप खाने की आजमाइश में ना पड़े हों या नशे की आजमाइश में। शायद आपकी आजमाइश कामयाबी के लिए हो। फिर भी यह आजमाइश ही है। फिर भी यह ताकतवर आजमाइश है। आंखों की ख्वाहिश या हिरस। एक चीज ने मेरा दिमाग उड़ा दिया। इस हफ्ते मैंने स्टडी के दौरान अपने लिए कुछ नई चीजें दरियाफ्त की। दुनिया की तारीख में कामयाब तरीन शख्स कौन था? सुलेमान? टिम्बकटू का बादशाह? तैयार है सुनने को? दुनिया की तारीख में कामयाब तरीन इंसान? चंगेज खान? यूहन्ना इस्तबागी? मुखालिफ मसीह? हां या ना? वो पूरी दुनिया पर हुक्मरान है। मुखालिफ मसीह इंसानियत की तारीख का कामयाब तरीन शख्स है। उसे कामयाबी कैसे मिली? मुकाशफा 13:2 में इजदहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दिया। इजदहा इब्लीस ने मुखालिफ मसीह को इख्तियार दिया और दुनिया ने उसकी इबादत की। मेरे लिए धचके की बात, क्या आप जानते हैं कि इब्लीस ने यस्सू को क्या पेशकश की? वो उसे मुखालिफ मसीह की जगह पेश कर रहा था। पूरी दुनिया की कामयाबी इब्लीस के इख्तियार के नीचे। वाओ! इस हफ्ते से पहले मेरे दिमाग में यह बात कभी नहीं आई, लेकिन यस्सू ने दुआ करना सिखाया। यह नहीं कि मेरी बादशाही आए,
خدا کے بیٹے یسوع مسیح انسانیت کے منجی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میری بادشاہی آئے۔ اس نے کیا دعا کی؟ تیری بادشاہی آئے۔ کیا ابلیس انسانوں کو یہ اختیار دے سکتا ہے؟ ہم ثابت کریں گے کہ ہاں۔ یہ کیسے ہوا؟ ابتدا میں اختیار کس کے پاس تھا؟ اس نے یہ دنیا کس کے لیے بنائی؟ کسی کو پتا ہے؟ کیونکہ اس نے کہا تھا یہ سب تمہارا ہے، تمہیں اس پر اختیار ہے۔ وہ آدم تھا، لیکن باغ عدن میں کچھ ہوا تھا۔ پولس بعد میں کہتا ہے کئی سال کے بعد جس کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالہ کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو۔ اور باغ عدن میں آدم نے خود کو گناہ اور ابلیس کی غلامی میں دے دیا، اور جو حکمران غلام بن جائے وہ حکمران نہیں رہتا۔ یوحنا کی انجیل میں یسوع 3 مرتبہ ابلیس کو اس دنیا کا حکمران کہتا ہے، لیکن آدم نے جو کھویا یسوع واپس حاصل کرے گا۔ ہیلیلویا! مکاشفہ میں وہ وقت آ رہا ہے دوستو، وہ وقت آ رہا ہے، اور یقیناً وہ وقت آئے گا، کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے مسیح کے نام میں، آمین۔ تو یوں ہے، آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی، اور وہ ابدالآباد بادشاہی کرے گا۔ یہ مستقبل میں ہوگا، لیکن ابھی شیطان بادشاہی کر رہا ہے۔ تو اگلی بار جب آپ پریشان ہوں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو یاد رکھیں کہ شیطان اس دنیا کا بادشاہ ہے۔ ابلیس یسوع کو اپنے طریقوں پر چلنے کو بلاتا ہے۔ صلیب چھوڑ دو، صلیب تک مت جاؤ، میں تمہیں تمہاری بادشاہی دوں گا۔ اب آزمائش کیا ہے؟ ایک مسیحی کی زندگی میں ہر کامیابی کی آزمائش۔ خدا میری دولت کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ خدا میرے اختیار کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ خدا کیا کر سکتا ہے اگر ہر کوئی میرا حکم مانے؟ ہم سب یہی سوچتے ہیں، او خدا مجھے برکت دے رہا ہے، میں اوپر ہی اوپر جا رہا ہوں۔ جب میں نے بایولوجسٹ کی حیثیت سے کام شروع کیا تو ایک کے بعد دوسرا معجزہ ہوتا رہا۔ جب میں کامیابی کی سیڑھی چڑھتا رہا، اور جب میں اعلیٰ ترین عہدے پر پہنچ گیا، کاروباری سطح پر جائے بغیر، کیونکہ میں یہ چاہتا نہیں تھا، اپنے اوقات کار، اپنا عملہ، اور ہر دن اپنی مرضی کا کام۔ میں نے بہت پیسہ بنایا، اور میں جانتا تھا اس کے پیچھے خدا ہے، کیونکہ میں نے ہر چیز میں اس کا ہاتھ دیکھا۔ یہ مذاق نہیں، اور میں نے ماضی میں بھی کہا ہے، میں نے اپنی کمپنی کے لیے کچھ ایسے قانونی فیصلے کیے جو میری بہت بڑی غلطی ثابت ہوئے، لیکن اوریگون کی ریاست کے لیے انقلابی طور پر مفید تھے۔ میں بولا واہ، میرا ارادہ نہیں تھا، میں نے غلطیاں کی۔ پھر خدا نے کہا میں چاہتا ہوں ٹریوس تم پاسٹر بنو اور بھوکے رہو۔ ہاں، میں بھوکا نہیں رہا، لیکن اس نے مجھے یہ کہا، اور میں نے کہا خدایا تو نے مجھے اتنی کامیابی کیوں دی؟ میں جانتا ہوں یہ تو تھا، اور اس نے جواب دیا، اس لیے کہ تم مجھے کوئی بیش قدر چیز دو۔ واو! ابلیس یسوع سے کہتا ہے تیری بادشاہی آئے، لیکن اس نے کہا یہ میری بادشاہی نہیں، یہ آپ کی نہیں ہے۔ کامیابی خطرناک ہوتی ہے۔ پھر یسوع جواب دیتا ہے، یسوع نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ بعد میں یسوع نے کیا کہا کہ تم 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے، جن میں سے ایک دولت ہے، دولت اور دنیاوی کامیابی۔ اگر زندگی میں تمہارا مقصد دولت اور کامیابی ہے تو تمہارا خدا کوئی اور ہے۔ اور یسوع کہتا ہے کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو اسی کی خدمت کرتے ہو۔ سو اگر میں پوچھوں کہ آپ زندگی میں کس کی خدمت کرتے ہیں، اپنی کامیابی کی یا خداوند کی؟ اور یہ مجھ پر بھی ہے، کیا میں اپنے واعظ کی خدمت کرتا ہوں، ایک بڑے چرچ کی؟ یہ بات مجھ پر بھی اسی طرح لاگو ہے، پاسٹر اس سے آزاد نہیں ہے۔ تم صرف اسی کی خدمت کرو۔
دلچسپ بات یह ہے کہ شیطان نے خدمت کی بات نہیں کی، اس نے صرف یہ کہا یسوع مجھے سجدہ کر، اور یسوع نے کہا میں کسی کی خدمت نہیں کروں گا سوائے خداوند کے۔ لیکن خدا وہ کچھ جانتا تھا جو ابلیس نہیں بتا رہا تھا، جس کی عبادت اسی کی خدمت۔ اور اب یہاں رک کر میں ایک اضافی بات بتاؤں گا، اپنے کاغذوں پر اسے لکھ لیں۔ یسوع ہمیں اپنے بارے میں ایک بہت اہم بات بتاتا ہے۔ کسی کو کہیں بھی کسی بھی وقت کسی اور کی عبادت کی اجازت نہیں سوائے خدا کے۔ پھر بھی 13 مرتبہ نہیں، یہ 13 مرتبہ سے بھی زیادہ ہے، کئی مرتبہ، میں نے اس کا شمار نہیں کیا، لیکن کئی مرتبہ لوگ یسوع کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کو سجدہ کرتے ہیں، وہ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ مشرق کے 3 بادشاہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس بچے کو ڈھونڈتے ہیں تاکہ ہم اسے سجدہ کریں۔ وہ کوڑھی جسے شفا ملی وہ جھکا اور اس نے اس کو سجدہ کیا۔ عبادت خانہ کا سردار یائر اس کے قدموں میں آ کر گرا۔ سینکڑوں شاگردوں نے جب وہ آسمان پر گیا، متی کے 28ویں باب میں ہے کہ اسے سجدہ کیا۔ یوحنا کے 9ویں باب میں اندھے نے یروشلم میں شفا پا کر اسے سجدہ کیا۔ عبرانیوں 6:1-8 میں میکائیل سمیت ہر فرشتہ جو آسمان پر ہے اس کے سامنے جھکتا ہے اور اسے سجدہ کرتا ہے۔ لیکن یسوع نے کہا کوئی بھی کہیں بھی کسی بھی وقت کسی اور کی عبادت نہ کرے سوائے خدا کے۔ کون ہے یسوع؟ وہ خداوند خدا ہے۔ چودہ مرتبہ مجھے میرے نوٹس مل گئے، 14 مرتبہ انسان اور فرشتے یسوع کو سجدہ کرتے ہیں، اور یسوع باپ کی عبادت کرتا ہے۔ پھر وہ اسے یروشلم میں لے گیا۔ اب بیابان میں یہ کیسے ہوا میں نہیں جانتا، میں خوابوں کے بارے میں بھی نہیں جانتا۔ ٹھیک، خواب میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہوں، لیکن پتہ نہیں یہ کیسے ہوتا ہے۔ کیا اسے جسمانی طور پر یروشلم لایا گیا؟ پتہ نہیں، لیکن حقیقت تھی، اور وہ اسے یروشلم لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے، میں نے ہیکل کا کنگرا دیکھا ہے، اس کے کنارے پہ کھڑا ہو کر یہاں سے وہ ضیافت کے لیے بگل بجاتے تھے۔ میں نے ایک تصویر بھی دیکھی جس میں ایک شخص کنگرے پر کھڑا بگل بجا رہا تھا اور کاہن بھی تھا، اور یسوع وہاں کھڑا تھا بہت اونچی جگہ پہ، اور اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں یہاں سے نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تیری حفاظت کریں، اور یہ بھی کہ وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں، مبادا تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ پچھلی آزمائش کیا تھی؟ جسمانی خواہش، خدا کی بجائے اپنے جسم کی خواہش پر چلنا، آنکھوں کی خواہش، او 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 یہ مجھ سے رہ نہ جائے۔ یسوع نے کہا، اسے بادشاہی بھی پیش کی گئی، اس نے کہا نہیں، خداوند کی عبادت کرو۔ ان دونوں چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ آنکھوں کی خواہشیں کیا ہیں؟ اہم بات ہے، اسے لکھیں، آنکھوں کی خواہش کیا ہے؟ ہرس، اور کلسیوں 3:5 میں اس کے بارے میں ایک بہت پریشان کن بات ہے۔ ہرس بت پرستی کے برابر ہے۔ یہ لکھا ہے کلسیوں 3:5 میں، ہرس بت پرستی ہے۔ ہم مسیحی دوسرے خدا کی عبادت نہیں کریں گے؟ ہاں کریں گے۔ اگر آپ آنکھوں کی خواہش پہ چلتے ہیں تو آپ کا خدا کوئی اور ہے، کیونکہ ہرس بت پرستی ہے۔ واو! اب ابلیس اسے زبور 91 سناتا ہے۔ ابلیس ماہر ہے کلام کو توڑنے مروڑنے میں۔ بائبل کے حوالے دینے والا ہر کوئی خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ دراصل نئے عہد نامے میں رسولوں کے لکھے ہوئے ہر خط میں ایک خبرداری ہے۔ کیا ہے؟ جھوٹے استادوں سے خبردار رہو۔ ہر ایک خط میں آپ بھی جھوٹے استادوں سے خبردار رہیں۔ یہودا ہمیں ان کی پہچان بھی بتاتا ہے کہ وہ چپکے سے ہم میں آ ملیں گے۔ کیا پہچان ہے؟ اور وہ با اثر ہوں گے، اور ان کی توجہ زندگی کی شیخی پر ہوتی ہے۔ جسمانی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی۔ اور شیطان کے استادوں کے پاس بھی کچھ سچ ہوتے ہیں، وہ سچائی بتا رہا ہے۔ زبور 91 کی یہ سچائی ہے۔ کچھ چیزیں اس نے چھوڑ دیں، لیکن وہ جو کچھ بولا وہ سچ ہے۔
زبور 91 کس بارے میں ہے؟ خدا ہر ایسے شخص کی حفاظت کرے گا جو ہر روز اس کی حضوری میں رہتا ہے اور صرف اسی سے محبت رکھتا ہے۔ اب کنگرے سے گرنے کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ کوئی نہیں۔ یہ زندگی کی شیخی ہے۔ گر جاؤ تم خدا کے بیٹے ہو، فرشتے تمہیں سنبھال لیں گے اور تمہارے اختیار کی تصدیق ہو جائے گی۔ زندگی کی شیخی۔ ایک اور اضافی نوٹ، شیطان اگلی آیت کا حوالہ نہیں دیتا جس میں لکھا ہے کہ اگر تو خدا کی حضوری میں رہتا ہے اور صرف اسی سے محبت رکھتا ہے تو افعی کو روندے گا۔ اس نے یہ بات چھوڑ دی۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، ذرا ٹھہرو، یہ خداوند پر بھروسہ نہیں، یہ خداوند کی آزمائش ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ یسوع نے ہمیں دعا سکھائی، تیری مرضی پوری ہو۔ سو ہم نے سیکھا، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، یہ نہیں کہ میری روٹی ابھی مجھے دے، میری روٹی۔ تیری بادشاہی آئے نہ کہ میری بادشاہی آئے، تیری مرضی پوری ہو نہ کہ میری مرضی پوری ہو۔ یہ زندگی کی شیخی ہے۔ یسوع پوری طرح باپ کے مطیع ہے، باپ پوری طرح بیٹے کی اطاعت میں نہیں ہے۔ خداوند کی مرضی پوری ہو، یسوع کی نہیں۔ دنیا میں جھوٹے استاد موجود ہیں، شیطان کے مناد۔ میں ان کی باتیں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس لیے کہ زیادہ لوگ ناراض نہ ہوں میں ان کے نام نہیں بتاؤں گا، ان کی باتیں آپ کو بتاؤں گا جو ابلیس کی طرف سے ہیں۔ کبھی بھی خدا کے پاس جا کر یہ نہ کہو کہ اگر تیری مرضی ہے۔ اپنے منہ سے ایمان تباہ کرنے والے ایسے الفاظ نہ نکالو۔ اگر تم یہ دعا کرو کہ اگر تیری مرضی ہے تو ایمان تباہ ہو جائے گا، تمہارے وجود میں شکوک و شبہات بھر جائیں گے۔ ایسے الفاظ سے خبردار رہو جو تمہارا ایمان تباہ کریں اور تمہیں مایوسی کی طرف لے جائیں۔ اور یسوع نے ہمیں یہی الفاظ بولنا سکھایا، تیری مرضی پوری ہو۔ ایک اور شخص، ایسے 3 ہیں۔ دعا میں یہ کہنا کہ اگر خدا کی مرضی ہے کلام میں نہیں ہے۔ دعا میں اگر کا استعمال دعا میں شک لاتا ہے، کیونکہ ایمان سے دعا کریں تو خدا کو آپ کی بات ماننا ہی پڑے گی۔ آخری شخص کہتا ہے کہ ہم کلام کے اختیار سے خدا کو بتا سکتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ کرے، اور شیطان یہاں یہی پیش کر رہا ہے۔ یہ لفظ ایمان کی تحریک ہے، متی کے 4 باب کی 10-11 آیت۔ خدا کو تمہاری بات ماننی ہے کیونکہ یہ کلام میں ہے۔ یسوع نے کہا یہ بھروسہ نہیں بلکہ آزمائش ہے۔ وہ استثناء 6:16 کا حوالہ دیتا ہے، تم خداوند اپنے خدا کو مت آزمانا۔ اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہے، تم خداوند اپنے خدا کو مت آزمانا جیسے تم نے اسے مسا میں آزمایا۔ اسے مربا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے وہاں کیا ہوا؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگوں نے اکٹھے ہو کر کہا تھا کہ ہماری تکلیفیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، کیا خداوند ہمارے درمیان ہے یا نہیں؟ وہ اب ہمیں کوئی معجزہ دکھائے۔ کیا مجھے معجزوں پر یقین ہے؟ ہاں ہے، اور میں نے بہت سے دیکھے بھی ہیں۔ کیا میں خدا سے معجزوں کا مطالبہ کرتا ہوں؟ نہیں۔ موسیٰ استثناء 6 میں یہ حکم دیتا ہے۔ ویسے خدا نے انہیں چٹان سے پانی دیا اور انہوں نے پیا، اور استثناء 6 میں اپنی زندگی پر نظر ڈالتے موسیٰ ان سے کہتا ہے کہ میں ملک موعودہ نہ جا سکا تمہاری وجہ سے۔ پھر وہ کہتا ہے مسا یاد ہے، اور پھر کہتا ہے دوبارہ کبھی ایسا کام نہ کرنا، کبھی بھی نہ آزمانا خداوند اپنے خدا کو معجزہ طلب کر کے اس سے۔ وقت کم ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ناصرت میں انہوں نے یہی کیا، ہمیں معجزہ دکھا اور ہم ایمان لائیں گے۔ اور یسوع نے انہیں کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں۔ خدا کسی سے کوئی حکم نہیں لے گا۔ ہم یاد کرا سکتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ ہم مانگ سکتے ہیں، یہ اچھا ہے۔ ہم خدا کا وعدہ یاد کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہر دعا میں یہ کہنا چاہیے اگر تیری مرضی ہو، تیری مرضی پوری ہو، نہ کہ میری۔
भरोसा करना ठीक, लेकिन तलब करना या जोर देना ठीक नहीं है। जब इब्लीस तमाम आजमाइशें कर चुका तो कुछ अरसा के लिए उससे जुदा हुआ। यस्सु ने यह क्या किया? उसने यहां यह क्या किया? लागर, भूखा, कमजोर यस्सु बियाबान में उसने क्या किया? उसने शैतान को हरा दिया खुदा के कलाम से। उसने खुदा पर भरोसा किया अपने जिस्म से ज्यादा, अपनी आंख से ज्यादा, अपनी शेखी से ज्यादा। याकूब के चौथे बाब में है कि अगर हम खुदा के ताबे हों और इब्लीस का मुकाबला करें तो वो भाग जाएगा। यस्सु खुदा के ताबे कैसे रहा? यस्सु खुदा के ताबे कैसे रहा? वो ठहरा रहा और अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक बनाया और इब्लीस का मुकाबला किया और कामयाब हुआ। अगर आपके पास बाइबल है तो याकूब 4:7 खोलें और उसके साथ निशान लगाएं और साथ हवाला लिखें, लूका 4 बाब आयत 13। अगर आपने शैतान का मुकाबला किया और वो भाग गया तो ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं आएगा। आपको दोबारा यह करना होगा। लिखा है वो यस्सु से जुदा हुआ और कब तक? कुछ अरसा तक। हम तफसील में नहीं जाएंगे, लेकिन जल्द ही वो नासरत में था और भीड़ में से लोगों ने कहा, क्या बात है, हम तुम्हें मारना चाहते हैं, और उसे मारने की कोशिश की। यह कैसे हुआ? यह शैतान है। हम देखते हैं कि जब यस्सु समंदर में था और तूफान आया और कश्ती डोल रही थी तो उसने उसे झिड़का उन्हीं अल्फाज में जिनमें उसने एक बदरूह को झिड़का था और तूफान थम गया। क्या यह वो अरसा था? या फिर जब यहूदा ने उससे दगाबाजी की तो क्या यह वक्त था? या फिर जब उसके बेहतरीन दोस्त पतरस ने उससे कहा कि सलीब तक मत जा तो क्या यह वक्त था? हां हां हां। या फिर गत्समनी में जब वो अपने बाप से दुआ कर रहा था कि इसके अलावा और कुछ भी हो जाए ये ना हो, और उसका पसीना खून बन के टपक रहा था, तो क्या ये वो मुनासिब अरसा था? हां। उसने आखिर तक शैतान का मुकाबला किया और सलीब पर उसे शिकस्त दी हमेशा के लिए। सो अब मैं आधे में रुकूंगा। अब हमारे पास एक हिकमत अमली है आजमाइश के लिए। मैं आजमाइश का मुकाबला कैसे करूं? मेरे सवाल के जवाब में हाथ ना उठाएं, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं, क्या आप जिस्मानी आजमाइश का शिकार हैं? मुझे जवाब ना दें, अपने आप को जवाब दें। क्या कोई जिस्मानी ख्वाहिश या नशा है, कोई चाह जो आपका जिस्म तलब करता है? हथियार ना डालें, यह एक रूहानी जंग है। इसकी बजाय खुदा पर भरोसा करें और वो देगा जो आपको चाहिए। क्या आप हिर्स का शिकार हैं? यह आजमाइश मेरे सामने भी आई। बहुत सी चीजें हैं मैं चाहता हूं लेकिन मेरे ख्याल में नहीं मिलेंगी, और यह ठीक है क्योंकि यह मेरी बादशाही नहीं, ये उसकी बादशाही है। दुआ करें, खुदा मेरी बादशाही नहीं, तेरी बादशाही। और आखिर में, क्या आप में वो शेखी है कि आप खुदा को अपनी मर्जी पर चलाना चाहें? खुदावंद खुदा को ना आजमाएं जैसा उन्होंने मस्सा में किया, क्योंकि पता है क्या हुआ? इस्तिस्ना 6 में पूरी कहानी है। पता है इस आयत में आगे क्या है? उसे ना आजमाना, क्योंकि लिखा है कि उन्हें तबाह कर दिया सांपों ने। यीशु किससे बात कर रहा है? बड़े अजदहा से। ये ना करें, खुदावंद खुदा को ना आजमाएं, वरना सांप आपको तबाह कर देंगे। इस्तिस्ना बाब नंबर 6 आयत 16 और 17 आप खुद देख लीजिए।
میرے خیال میں یہ انتہائی اہم تعلیم تھی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج یہاں بچے بھی موجود ہیں۔ سو والدین کے لیے ایک چیلنج ہے۔ آپ کو ہم نے بہترین ہتھیار دیا ہے، اور آپ کے بچوں کی بھی یہی آزمائشیں ہیں۔ وہ تیز ترین، بہترین، حسین ترین بننا چاہتے ہیں۔ انہیں سب چاہیے، اور ابھی چاہیے۔ اشتہار بازی ہے یہ، ٹھیک؟ انہیں یہ سمجھائیں، ہم جسم میں چلتے ہیں لیکن لڑائی جسمانی نہیں۔ یہ آپ کی باربی واچ کی بات نہیں۔ سچ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو باربی واچ چاہیے۔ انہیں یہ سمجھائیں، اگر وہ بچے ہو کر یہ سمجھ لیں گے تو بڑے ہو کر کبھی نہیں ہاریں گے۔ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ آپ کے پاس بہت بڑا موقع ہے۔ اس ہفتے اپنے بچوں، پوتوں پوتیوں کے ساتھ یہ سبق دہرائیں۔ ایسے الفاظ استعمال کریں جنہیں وہ سمجھ سکیں۔ اس بات کی اہمیت انہیں سمجھائیں، کیونکہ یسوع نے یہ ہمارے لیے کیا، اور اگر یسوع نے فتح حاصل کی تو ہمیں بھی ملی۔ آمین۔ اے باپ، اس سبق کے لیے تیرا شکر خدا کے بیٹے کے لیے، جس نے شیطان پر فتح پائی، جس نے موت کا اختیار رکھنے والے کو تباہ کیا، ابلیس، اور انہیں آزاد کیا جو خوف کے باعث ساری عمر سے موت کے غلام تھے۔ خدایا، ابلیس پیدائش سے ہی سب انسانوں کو اپنی غلامی میں لے لیتا ہے، اور یسوع نجات دلاتا ہے، اور اس نے یہ خود غرض ہو کر نہیں کیا۔ وہ اپنے باپ کے لیے جیا۔ باپ نے اسے روٹی دی، اس نے لی۔ اگر باپ بادشاہی دینا چاہے تو باپ ہی دے گا۔ اگر اسے تحفظ چاہیے تو وہ باپ کو حکم نہیں دے گا، وہ باپ کے تابع رہے گا۔ خداوند ہمیں یہ سب سمجھنے میں مدد دے تاکہ ہمیں فتح حاصل ہو۔ ہماری زندگیوں میں ہمیں یہ دکھا۔ یہ بہت ہی اہم ہے، یسوع کے نام میں، آمین۔